عزیزان ملت، اللہ رب ذوالجلال نے ہم سب کو آنے والے مبارک مہینے کے لیے اس کے اعزاز میں، اس کے اکرام میں، اس کے استقبال میں شعبان عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو آپ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان کے اندر پہنچا، رمضان میں پہنچا، تاکہ ہم اس میں خوب تجھے راضی کر لیں، خوب تجھے راضی کر لیں، اپنی مغفرت کروا لیں، توبہ کروا لیں۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے رمضان سے پہلے یہ جو شعبان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اپنے دلوں کے صفایا کے لیے، اپنے دلوں کی کدورتوں کو، اپنے دلوں کی غلاظتوں کو نکالنے کے لیے اللہ نے عطا کیا۔ یہ مہینے میں ہم جتنا ہو سکے توبہ و استغفار کر کے اپنے دلوں کو صاف کر لیں، پھر جب رمضان کے مبارک مہینے کے اندر جب داخل ہوں گے، پاک اور صاف اور شفاف ہو کر داخل ہوں گے، ہر عبادات ہمارا چمکنے لگے گا انشاءاللہ۔ توبہ کرتے رہے، اللہ بڑے کریم ہیں، اللہ بڑے معاف کرنے والے، التائب من الذنب کمن لا ذنب، توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے اللہ کے نزدیک وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گنہگار جس سرزمین میں کھڑے ہو کر گناہ کرتا ہے، وہ زمین کا ہر حصہ اس کے خلاف گواہی دے گا، ایک ایک پتا، ایک ایک کنکر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر توبہ کر لیا تو اس کنکروں کو اللہ بھلا دیں گے، ان پتوں کو بھلا دیں گے، جس کے سامنے گناہ کیا تھا اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو گناہ کلا دیں گے، مٹا دیں گے۔ اور یہاں تک کہ جو فرشتے ہمارے اعمال اور بد اعمال لکھنے والے ہیں، نیک اور بد لکھنے والے ہیں، یا ان کے ذہنوں سے نکال دیں گے، یا ان کے دفتر میں جو لکھا ہوا ہے اللہ اسے مٹا دیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ توبہ، اللہ اپنے کرم سے ہماری توبہ کو قبول فرما۔